یہ وہ کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں لائیو شہنواز بٹ، آپ کا میزبان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کوٹلی میں غیر قانونی انسٹیٹیوٹ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ بننا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ یہ انسٹیٹیوٹ جو کہ بالکل ایک ننے پودے تھے، لیکن اس کو ہم اپنی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ ہماری سلسلے میں بات بھی ہوتی رہی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو کہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی گائے بگائے اس بارے میں کام کرتے رہے، لیکن معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ گزشتہ دنوں بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، جس میں ایک انسٹیٹیوٹ میں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ یہ انکشاف ہوا، وہ بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، وہ معصوم بچیاں، وہ نوجوان بچیاں جو کہ اپنے اچھے مستقبل کی خاطر ان اداروں میں داخل ہوئی تھیں، اور حالت یہ ہوئی، یہ انکشاف ہوا کہ دو سیمیسٹر گزر چکے ہیں، فیسیں لاکھوں روپے ادا کی جا چکی ہیں، ہاسٹلوں کے کرائے دیے جا رہے ہیں، میس کے بل دیے جا رہے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ ادارے سرے سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے ڈیٹا گٹھا کیا، اس میں ریز انسٹیٹیوٹ ہے، ایوب انسٹیٹیوٹ ہے، رسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، جموں کشمیر انسٹیٹیوٹ ہے، گلزار انسٹیٹیوٹ ہے۔ جو ہمارے سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کھرٹا کے مقام پہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، گلزار انسٹیٹیوٹ، وہ کسی حد تک اس نے کوئی قانونی اپنے معاملات کلیئر کیے ہیں، جبکہ جو باقی ادارے جو کوٹلی میں دھڑلے کے ساتھ قائم و دائم، بڑی آب و تاب، وہاں پہ حکومتی وزراء بھی آ رہے ہیں، سرکاری افیسران بھی آ رہے ہیں، وزٹ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ادارے سرے سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ یہ اگر ہمارا کیمرامین اگر ہمیں آپ کو دکھا سکے، یہ آج ہم نے کوئی فہرستیں اپنے طور پر حاصل کی، جن کو ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحب کے آفس میں آئے اور جنہوں نے انکشاف کیا، وہ انکشاف آپ کو اپنی زبانی بتائیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، کسی بھی نوجوان نسل کو تباہ کرنا ہو، کسی بھی ریاست کے نوجوانوں کا مستقبل کو اگر کھیلنے کا ہو، تو پھر وہاں پہ غیر قانونی ادارے، غیر رجسٹرڈ ادارے بنائے جاتے ہیں، اور وہ ادارے کے مالکان اپنے پیسوں، اپنی جائیدادیں بنانے کی خاطر ہزاروں بچوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈی ایچ او صاحب۔ وعلیکم السلام شہنواز بٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں نے آپ سے کل سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، کیا ماجرا ہے، کیا معاملات ہیں سر، آپ ہی کوئی رہنمائی کر دیں، یہ جو غیر رجسٹرڈ یہاں پہ ادارے قائم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں شہنواز بٹ صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگوں سے مخاطب بھی ہو سکیں اور ان کو اصل پوزیشن سے آگاہ کر سکیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ادارے ہیں جن کے پاس اگر کوئی رجسٹریشن نہیں ہے یا این او سی حکومت آزاد کشمیر محکمہ صحت سے نہیں ہے، تو وہاں داخل کروانے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں آ کے معلومات حاصل کر لیں کسی ادارے کے متعلق۔ تو یہ جتنے بھی اداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی کسی ہمارے چونکہ جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ جاری کرتے ہیں این او سی، اور میں خود بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک اسی لیے ان اداروں کے اندر، چونکہ میں اس چیز کا مجاز ہی نہیں ہوں کہ ان کو میں کسی اجازت دے سکوں کہ یہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں، اور جو ادارے ہیں ان میں داخلہ کروانے سے پہلے اور بھاری فیسیں جمع کروانے سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اداروں کے بارے میں مکمل چھان بین حاصل کر لیں کہ آیا ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ ادارے کسی معیار کے مطابق ہیں، کسی حکومتی یا محکمہ صحت کی جو ہماری اتھارٹی، کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جناب سیکٹری ہیلتھ، ان کا این او سی ان کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ لیکن میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، کسی کے پاس بھی محکمہ صحت عامہ کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی این او سی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی بھی ادارے میں باضابطہ طور پر آج تک ان کے اداروں کے اندر اس طرح جا کے میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے کسی ادارے کو بھی اس طرح کام کرنے کی۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے
جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جن کی نگرانی میں یہ پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے ایسے نرسنگ کے ادارے انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں، جہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یہ ان کے انچارج ہیں، اور یہ آن دی ریکارڈ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو پھر سر اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ لاکھوں روپے لوگ دے رہے ہیں، کئی ماؤں نے اپنے زیور بیچے ہوں گے، کئی باپوں نے اپنے قرضے لیے ہوں گے، اور ان بچوں کو انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ جب یہ بچے 2 سال کے بعد جب یہ شہید چوک میں سر ماتم کر رہے ہوں گے تو کیا اس کا ذمہ دار محکمہ صحت نہیں ہوگا؟ میں اس پہ آپ کی یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نے اپنی جو ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں اور ڈرگ انسپیکٹر صاحب ہیں ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا تھا ان کو، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے آج بھی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر صاحب کو مکتوب لکھا ہے کہ فوری طور پہ جو غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو پولیس کے ہمراہ اور جناب اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کے میرے ڈرگ انسپیکٹر صاحب فوری طور پہ بند کر دیں۔ کوئی ہم کسی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو تباہ ہونے کسی کو اللہ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماضی میں بھی کوئی آپ نے ایسی ایکسرسائز کی تھی کہ یہ بند کیے جائیں؟ بالکل، ماضی کے اندر بھی یہ آپ کو ڈرگ انسپیکٹر صاحب مظہر اقبال بھٹی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے، آپ ان سے بھی یہ پوچھیں۔ میں نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو جہاں ملتا ہے کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو، کوئی کسی کی سفارش کو خاطر میں نہ لائیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کئی دفعہ دوبارہ یہ ادارے کھول دیے جاتے ہیں بغیر میری انٹیمیشن کے۔ I'm sorry to say، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بالکل یہ بات ہمارے پاس یہ پوری مصدقات کے خلاف ہے کہ آپ کے یہ انسٹیٹیوٹ آپ کے محکمہ صحت کے ملازمین چلا رہے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے زیر اصل چل رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ سال ہو گئے انسٹیٹیوٹ کو قائم ہوئے، آپ بھی اس پہ بقول آپ کے ہم لیٹر لکھ چکے ہیں، انتظامیہ نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح اگر جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، میں سختی کے ساتھ اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اپنے طور پہ بھی کوشش کروں گا، اور اگر محکمہ صحت کے بندے بیچ میں اس طرح کر رہے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر صاحب بھی دیکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو یہ بات باور بھی ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ غیر مستند اداروں میں بچوں کو داخل نہ کروائیں، جہاں کسی جگہ امتحان ہی نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کنسیپٹ ہے، تو وہ بچے کس طرح کا ہمارے پاس ایک جو جسے کہتے ہیں پھل آئے گا، اور یہ لوگوں کی کیا سروس کریں گے؟ ان کو تو کل کوئی جاب نہیں دے گا، کوئی سرکاری ادارہ، میں ایز ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اگر میرے پاس ان اداروں کے بچے آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جابس مل سکیں گی، اس لیے کہ یہ کہاں پریکٹس کر رہے ہیں، کہاں یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو جب تک کوئی ادارہ کے ساتھ ایفیلیشن نہ دکھائیں، کوئی چیزیں نہ ہوں، کوئی محکمانہ چیز نہ ہو، جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یا کوئی اور ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں ان چیزوں کو کہ آیا ان کے پاس یہ جو محکمانہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے تو پھر یہ کیسے قائم ہے۔ ان کو میں یہ دوبارہ اس آپ کے چینل کی وساطت سے اور اس لائیو انٹرویو میں یہ بات میں اپنے ڈرگ انسپیکٹر کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ امیڈیٹلی، اور ابھی میں ایک لیٹر جاری کر رہا ہوں کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی سرپرائز ہے، چونکہ وہ ہیڈ ہے ڈسٹرکٹ کے، یہ جائیں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں کہیں بھی غیر مستند ادارے ہیں، بغیر این او سی کے ہیں، بغیر رجسٹریشن یونیورسٹیوں کے کام کر رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ ود نو نوٹس ان کو بند کیا جائے، سیل کیا جائے۔ یہ سر آج کی اس پروگرام کی وساطت سے یہ پروگرام، اور والدین کے لیے بھی یہ التجا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھیں نہ بند کریں اور ایسے اداروں میں بالکل نہ بھیجیں جہاں پہ پہلے بھی آپ کو وارن کیا تھا، اب انتباہ کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں کہ ایسے اداروں کے اندر بچوں کے نہ لیں۔ جی ڈرگ انسپیکٹر صاحب، بیسکلی تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جاب یہ ہوتی ہے کہ وہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تمام آپ جیسے ڈپارٹمنٹس کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ براہ راست آپ گلٹی ہیں اس بات پہ، میں آپ کو یہ بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، یہ براہ راست آپ گلٹی ہیں اس بات پہ۔ یہ سال ہو گیا یہ ادارے قائم و دائم ہیں، یہ لاکھوں روپے فیسیں لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کیا آپ نے کوئی کوشش کی تھی، نہیں کی تھی، یا کیا معاملات تھے، کوئی اندر کی کہانی کیا ہے؟ آپ ہمیں بھی کچھ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شنوال صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ جیسے یہ پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے کوٹلی میں، یہ تقریباً 5 پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ اوپن ہوئے ہیں۔ جب یہ اوپن ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحب نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ آپ یہ ان انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں
اور ان سے ڈاکومنٹ مانگے کہ ان میں سے کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں یا غیر رجسٹرڈ ہیں. ہم نے تمام جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں پہ کوٹھی میں 5 انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں ریز انسٹیٹیوٹ ہے, رس انسٹیٹیوٹ ہے, ایوب انسٹیٹیوٹ ہے, جموں کشمیر انسٹیٹیوٹ ہے, گلزار انسٹیٹیوٹ ہے. ان 5 کو ہم نے لیٹر لکھے. ان میں سے ہمیں 3 انسٹیٹیوٹ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے. اس میں رسٹ انسٹیٹیوٹ ہے, رائل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, انہوں نے اپنی افیلیشن جمع کروائی. ہمیں پنجاب میں آپ کو ایک انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو عوام نے اپنے سورس میں اکٹھے کیے ہیں, ہم نے اپنے نمائندے بھی ان اداروں میں بھیجے. کسی نمائندے کسی ادارے کے اندر کوئی ڈاکٹر وہاں پہ پڑھا نہیں رہا ہے, تو کیا یہ ادارے جہاں پہ ڈاکٹر نہیں پڑھا رہا ہے کیا وہ ادارے ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے, ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں آیا کہ انہیں کسی یونیورسٹی نے ایفیلیٹ کیا ہے یا فیکلٹی یا انہوں نے ایفیلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد وہ ان کے پاس ہمارے ایجے کے گورنمنٹ کا NOC ہے یا نہیں ہے. یہیں پہ آپ رک جائیں. آپ نے کہا جی کہ 3 میں سے 5 میں سے 3 ادارے رجسٹرڈ ہے. یہ ناظرین آپ ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس ان 5 اداروں میں سے کسی کے پاس کوئی بھی اجازت نامہ نہیں ہے. تو پھر یہ رجسٹرڈ کہاں پہ ہوگے؟ کیونکہ یہ ہماری ریاست آزاد جموں کشمیر ہے, یہ ایک خود مختار ریاست ہے. یہاں کا اپنا وزیر اعظم ہے, اپنا صدر ہے, ایک آپ کا محکمہ صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا منسٹر ہے, جس کا سیکٹری ہے, جس کا DG ہے. یہ اگر حکومت آزاد کشمیر کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو یہ رجسٹرڈ کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے. نہیں یہ دیکھیں ان کے رجسٹریشن کے 2 پروسیس ہوتے ہیں. جو ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں وہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے. جو BS پروگرام ہے انہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن کروانی ہوتی ہے. جو بھی ہمارے یہاں پہ 3 انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سے رسٹ انسٹیٹیوٹ کا مظفر آباد یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن ہے, اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے. پیپر ہے ہمیں بتائیں آپ. میرے پاس فائل ہے جو رجسٹرڈ ہے ان کی فائل میرے پاس ہے. میں جو آپ سے گزارش بار بار ایک ہی نقطے پہ پوچھا ہوں, یہ پرفارما یہ آپ کا بنا ہوا ہے جی, یہ NOC ایشو اتھارٹیز ہے. نو 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 اس میں نو 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 ہم نے تقریباً حکومت آزاد کشمیر نے کسی ادارے کو پرمیشن نہیں دی ہے تو وہ ادارہ کس طرح قائم کر رہا ہے؟ وہ کراچی کی پرمیشن لے کے کوٹلی میں کام کر رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, معلومات لینا چاہتا ہوں, ایک ادارہ میرا ادارہ ہے, یہ سپوز وہ ادارہ میں کراچی سے ایک لے ہوں اجازت نامہ, جبکہ آزاد کشمیر کے اندر کسی محکمہ صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے اجازت نامہ نہیں لیا ہے, میں نے کوئی NOC نہیں لیا ہے, میں کوٹلی میں کس طرح ادارہ کا چلا سکتا ہوں؟ مجھے صرف ڈرگ انسپیکٹر صاحب اس بات کا جواب دیں. دیکھیں اس سے پہلے آپ میرا کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحب کو میں نے تقریباً 4 سے 5 اسی حوالے سے رپورٹ کیا کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے, ان کے پاس NOC نہیں ہے. انہوں نے اوپر DG ہیلتھ کو لکھا ہے, DG ہیلتھ صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی, لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کے جواب نہیں دیا, ابھی تک ڈائریکشن نہیں دی. انہوں نے یہ کمیٹی بنائی. بات وہی ہے نا کہ ابھی بچہ جنم نہیں لیا ہے لیکن بچے کا نام محمد فتو خان لے کے اس کا شناختی کارڈ بنوا لیا گیا ہے. پھر اس کو ہم مثال یہی دے سکتے ہیں کہ ابھی حکومت اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. اس پہ سر جی یہ کہ ہم نے اوپر چونکہ جیسے ڈاکٹر فیڈ صاحب نے بات کی ہے کہ اس پوری جو پوزیشن ہے یہ ایگزیکٹ فکچر پوزیشن ہم نے جناب ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور چیف ڈرگ انسپیکٹر اور یہ جناب سیکرٹری ہیلتھ کے پاس بھی میرے خیال پروسیس ہو گیا ہے. اب ان کے لیے باقاعدہ جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی اور ہیلتھ ایجوکیشن کمیشن اور یہ چیزیں آخری مرحلے میں, اور یہ اسمبلی سے یہ کر کے اور کابینہ سے یہ اس کی میٹنگ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے جناب وزیر صحت عامہ اور جناب سیکرٹری صحت عامہ بہت جلد اقدامات کریں گے. اور یہ ادارے یہ جو قانونی اس کی سکم ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو جسے نہیں کہتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مافیا ہوتی ہے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو نہیں اٹھانے دیں گے. میں نے ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو اب ہدایت کر دی ہے کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہمیں حاصل ہیں آپ ان کو بروئے کار لائیں, اور جناب ڈپٹی کمشنر کی چیئرمین شپ میں میری قیادت میں ہم سب مل کے پولیس کو بھی ساتھ رکھیں, مجسٹریٹس کو بھی ساتھ رکھیں, اور کرش کریں ان کو جتنا کر سکتے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل ضائع نہ ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں تک میرے پاس معلومات ہے کہ 6 ماہ آلموسٹ تقریباً قبل آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے یہی ڈرگ انسپیکٹر جو میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے ہمراہ
इन्हीं अदारों के अंदर गए, इनको जुर्माने किए, इनको सील किया गया था, फिर ये अदारे महकमा सेहत की वजह से खुले या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से खुले। इस पर जनाब ड्रग इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बताएं। मैं इस पे बात करता हूँ कि मेरे पास तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने इनको सील करने के बाद अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि ये खुल गए या नहीं खुले, ये इस पे ये बात कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको ये अपने तौर पे ये नहीं खोल सकते, ना ही ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब के पास अख्तियार है एक दारा एक दफा सील हो जाए उसको दोबारा खोला जाए, इस पे ये खुद कमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा वो सील भी हुए थे, जुर्माने भी हुए थे। देखें, हमने ये रेज इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे हमने इसे सील करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वहाँ पे स्कूल में मौजूद नहीं थी। जो जुर्माना किया गया था वो कोरोना की वजह से मास्क ना पहने या उस वक्त स्कूल बंद थे वो लगे हुए थे, उसकी बेस पर 10,000 रुपया जुर्माना एसी साहब ने किया था। उस वक्त ये रेज इंस्टीट्यूट सील नहीं हुआ था, वो क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी, और दूसरा ये जो लड़के थे, स्टूडेंट थे, ये उसी एक ही बिल्डिंग के अंदर हॉस्टल में ही रिहायश पजीर थे। उसके अलावा आप इसमें भी गए थे, वहाँ पे भी छापा पड़ा था, वहाँ पे भी 50,000 रुपया जुर्माना हुआ था। मेरे पास आज भी वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की वो रसीद मौजूद है। 10,000 रुपया जुर्माना किया था ने, तो रिस्क को भी आपने किया था जुर्माना? नहीं, सिर्फ एक रेस को किया था, रिस्क का भी जुर्माना था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आपने विजिट किया था। हमने सारे इंस्टीट्यूट विजिट किए थे, तो उसमें अयूब इंस्टीट्यूट हमने सील किया था, और रेज ये था इसके। अच्छा, अयूब खुला कैसे था? ये बाद में मुझे नहीं पता कैसे इंतजामिया की तरफ से कोई हो गया। इंतजामिया ने एसी साहब ने साथ है, उन्होंने सील किया था। अब आप डीएचओ साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? ये बहुत बड़ा इशू है, हजारों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है। मैं ये इस पे यही कहूंगा कि जब तक ये इनका एनओसी का प्रोसेस नहीं होता और जब तक इनको बाज़ाब्ता महकमा सेहत इजाजत नहीं देता और जनाब सेक्रेटरी सेहत आमा की तरफ से इनको लेटर जारी नहीं होता, ये अदारे हर सूरत बंद होने चाहिए। ये इस तरह के मशरूम्स की तरह जो खुले हुए हैं, मैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब को भी कहता हूँ और मेरी पूरी सपोर्ट इनको हासिल है, और मैं पुलिस से भी और महकमा अपने डिप्टी कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनको तहरीक भी कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे हमारी पूरी टीम जो है वो इसको विजिलेंट होकर लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह साहब और ड्रग इंस्पेक्टर मजहर इकबाल साहब। हमने इनसे बड़े तख्त भी सवाल किए, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम इनकी तारीफ़ें भी करते हैं, हम इनके कसीदा गोई भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि महकमा सेहत के अंदर कहीं पे ख़राबी हो रही है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा ज़मीर हमें ज़रूर ये इस बात की इजाज़त देता है कि हम इनसे ये सवाल भी करें। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। ये जो 5 अदारे कोटली में गैर रजिस्टर्ड अदारे, ये अदारे जो कि जिनमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए फीसें दे रहे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बात का फ़ैसला मैंने नहीं करना है, आप अवाम ने करना है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत हैं जो डॉक्टर अंसर अब्दाली, मैं ये भी आपको या अपने नाज़रीन को बात बताऊं, आज सुबह मेरी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब से बात भी हुई है और उनको मैंने ये सारी बात समझाई। उन्होंने बड़े आराम से मेरी सारी बात सुनी और उन्होंने बड़ी इस बात पर हैरत का इजहार किया और उन्होंने मुझे इस बात की यकीनदानी भी करवाई कि मैं अभी इसको फौरी तौर पर इसको चेक करता हूँ। ये मैं किसी सूरत में भी किसी भी जगह पर ये गैर कानूनी अदारे कायम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब यही है कि हमारा वज़ीर से डॉक्टर अंसर अब्दाली सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। लेकिन अब जागने की ज़रूरत जिस ऑफिस के अंदर मैं मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस को जागने की ज़रूरत है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जागने की ज़रूरत है, जिन्होंने मिलकर इस सारे सिस्टम को इसको बंद करवाना है। और मैं एक और बात बता दूँ, ये जो 5 अदारे हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो अदारा भी अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा, जो अदारा भी ये इजाज़तनामे लेगा, एनओसीज लेगा और मुतलका यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशंस लेगा, जिस अदारे के अंदर डॉक्टर्स पढ़ाएंगे, हम उस अदारे के अंदर खुद जाकर विजिट करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन किसी अदारे को, किसी सरकारी मुलाजिम को इस बात की किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे कि वो चंद पैसों की खातर इन हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करे या उनको ताबनाक करे। इसी के साथ ही लाइव शहनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।